24th Rajab morning and I edited this picture. خاص روحانیت ہے اس بارگاہ میں ماشاءاللہ جی. یہ خلوص سچائی والی جگہ ہیں جو مجھے تو روحانیت مل رہی ہے یہاں سے. یہ دیواریں، یہ درخت، یہ پتھر، یہ پلر، یہ دروازے، میں نے وہ منظر دیکھا ہے. انسان کا رویہ بہتر ہو جائے. دیکھا وہ تو مولا کہ مجھے وہ میں نے غدیر وہ ایک میں بعد میں بتاؤں گی، چلو بعد میں ٹھیک ہے. پر فریم والی بات تو میں نے کہا کیا کہنے. اس مقام سے جو خوشبو آ رہی ہے اٹس کمپلیٹلی ڈفرینٹ. ڈور کے پیچھے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تابوت ہے. جیسے باب الحوائج میں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی نوک کرتے ہیں. اینڈ لیٹس گو انسائڈ. السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد. کیسے ہیں آپ سب؟ I hope you all have been good انشاءاللہ. اینڈ آج کی یہ ویڈیو بہت اسپیشل ہے، ذرا سا بھی اسکپ کرنے کا چانس نہیں ہے. جس نے اسکپ کیا اس نے مس کیا. As I shared in the last video کہ 24 رجب کو مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مجلس علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے ہمارے یہاں قدیمی امام بارگاہ حسینیہ سیدہ وزیر بیگم بخاری ہاؤس میں پڑھنی ہے، جہاں پر میں شہزادی بی بی سلام اللہ علیہ کی فلاور بنانے والی کنیز ہوں. ویسے میں فلاورز کے علاوہ ویڈیوز بھی اچھی ایڈٹ کرتی ہوں، تو سارے دیکھ لیا کریں پلیز، اور لائک کمنٹ سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیا کریں. ویسے تو آپ سب نے ریلز میں دیکھ ہی لیا ہوگا کہ علامہ صاحب نے کیا گولڈن ورڈز کہے بارگاہ کے بارے میں. انفیکٹ ہمارے جتنے علماء فقہ جعفریہ کے تمام ہی بفضل اہل بیت علیہ السلام ورڈز کو ہی گولڈن بنا دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. پر ان ورڈز کے علاوہ علامہ صاحب نے کیا اگزامپل دی ہے، اور اس کے علاوہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے فضائل کیا کہنے. اور ایک کام جو میں اکثر کرتی ہوں اس کے ریلیٹڈ بھی علامہ صاحب نے ذکر کیا. So here we are going to start our video from مجلس preparation. اور میں اتنی سردی اور باب ابھی نے کلی فال کر کے نا سنو فال کو یاد کرا دیا دل سے. آفٹر کلین لینا یہ کارپیٹس ہم نے بچھائے، اور یہ اتنے بھاری کارپیٹس ہوتے ہیں نا مائی گاڈ. پر ہم نے یاری مدد یاری مدد یاری مدد کہتے ہوئے نا ان کو بچھا لیا الحمدللہ. دین باب الحوائج مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بینر لگایا، اور اقرا پہ جب زیارت پہ گئی تھی نا تب یہ لے کے آئی تھی. کتنا پیارا لگ رہا ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. Then a day ago it was 22nd رجب، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے نیاز کا ڈے. تو اس ڈے تو ساروں کے گھر آلموسٹ نیاز ہوتی ہے نا، تو تب سب بزی تھے. اینڈ نیکسٹ ڈے سبھی آئے ہوئے تھے نا، تو فرینہ بھی ساروں کے لیے نیاز لے کے آئی. ڈیلیشیس. And I remember یوں تو جنت کی غذا خود بھی تبرک ہے، مگر نظر مولا کہہ کے کھانے کی الگ ہی بات ہے. لو یو مولا جان. علی شاہ بھی شاہ نے عالم کے پٹکے چینج کیے. And let's have a quick look before مجلس. And I wish کہ مولا صاحب العصر و زمان اجل اللہ تعالی وجہ شریف کے ظہور میں تعجیل ہو. ہم مولا کی آواز میں، اپنے امام کی آواز میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر سنیں. الہی آمین. And the carpets are here. Now we are going towards the banner of روضہ امام حسین علیہ السلام. لائٹ گئی ہوئی باہر، اتنا اندھیرا، اور یہ کارپیٹس صحن میں بچھنے والے. It's 24th رجب morning and I edited this picture. پہلے میں نے سوچا کہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تسبیح لکھ دیتے ہیں ایوری وینسڈے جو پڑھی جاتی ہے، یا سیدی یا مولا یا موسیٰ ابن جعفر یا باب الحوائج ادرکنی 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 فی سبیل اللہ. دین مولا کو جو منظور نا تو ہوتا تو وہی ہے. Then I've written یا ابن مظلوم امام یا صاحب الزمان الاجل 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 الہی آمین. And now it's time to listen علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب. سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی ابو القاسم محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھیں.
خاص روحانیت ہے اس بارگاہ میں वाह माशाल्लाह جی، خاص روحانیت ہے. ان در و دیواروں نے، ان دروازوں اور دیواروں نے مولا کا ذکر زیادہ سنا ہے. یہ جو قدیمی امام بارگاہ ہے نا، اس میں ان جوانوں سے کہوں گا کہ ضرور جایا کروں. یہ جس وقت ان کی روحانیت کا سبب بھی ہے کہ ان کی بنیادوں میں تقوی ہے. وہ ریاکاری، دکھاوا، بناوٹ، تصنع، وہ سیلفیوں کو تو زمانہ ہی نہیں تھا نا. یہ خلوص و سچائی والی جگہیں ہیں. مجھے تو روحانیت مل رہی ہے یہاں سے. یہ دیواریں، یہ درخت، یہ پتھر، یہ پلر، یہ دروازے، میں نے وہ منظر دیکھا ہے. حضرت آیت اللہ بہجت ایک امام بارگاہ میں پرانی دیوار کے پاس بیٹھتے تھے. پورا امام بارگاہ نیا ہو گیا تھا، کچھ حصہ آہستہ آہستہ توڑ کے نیا کر رہے تھے، تو وہ پرانی جگہ بیٹھتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھتے ہیں، وہاں بیٹھے آ جائے. وہ کہتے مجھے چھوڑ دو، مجھے جہاں بیٹھ رہا ہوں وہاں بیٹھنے دو. تو وہ وہاں بیٹھ جاتے تھے. تو جب ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا اس دیوار نے حسین مولا کا نام زیادہ سنا ہے. ہم امام حاضر کو مانتے ہیں، ہم امام حاضر کو مانتے ہیں. امام ہمارے حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہے. دلیل دے دوں؟ اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ مجھ پہ سب ظاہر نہیں ہے. حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے. یہ اتنا بڑا مجمع حاضر ہے یا نہیں؟ مگر مجھ پہ سب ظاہر نہیں ہے. جی، سرکار مکۃ المکرمہ میں حاضر رہے، ظاہر نہیں تھے کہ یہ نبی ہیں. ہمارے امام حاضر ہیں. اس وقت مجلس میں آئیں، بلند صلوات سے دعوت دیں. جملہ اور کہہ دوں، قرآن مجید میں نبیوں کے جو نام 1,24,000 نبی، لیکن قرآن میں صرف 24 نبیوں کے نام ہیں. قرآن میں صرف 24 نبیوں کے نام اللہ نے نازل کیے. یہ قرآن میں وہی 24 نبی بیان ہوئے ہیں جنہیں قرآن نازل ہونے سے پہلے ابو طالب نے اپنے کلام میں نازل کر دیا. ابو طالب علیہ السلام تو الحمدللہ رب العالمین کہہ دیں تو اللہ قرآن بنا دے. یہ پہلی مرتبہ الحمدللہ رب العالمین حضرت ابو طالب نے کہا قرآن نازل ہونے سے پہلے. اللہ کو یہ حمد اتنی اچھی لگی کہ قرآن کے برابر سورہ بنا دیا. سورہ الحمد پورا قرآن علیحدہ اور سورہ الحمد کا وزن علیحدہ. آج ہی جا کے قرآن کو دوبارہ دیکھیے، الحمد علیحدہ لکھا ہوا ہے اور پھر پہلا پارہ شروع ہوتا ہے. اور سورہ الحمد ہے ہی ابو طالب کی مناجات. ان کا منصب ایسا ہے، یہ سب مہدی ہیں، لیکن جب صفت ذات بن جائے تو لقب بن جاتا ہے. جس امام کی صفت ان کی ذات بنی تو وہی صفت ان کا لقب بن گیا. لہذا ہے تو سب کاظم، مگر کہلائیں گے موسیٰ کاظم. کاظم کا قول فریم کروا کے گھروں میں لگاؤ. کچھ قرآن کی آیات ہیں جنہیں فریم کروانے کی ضرورت ہے. کچھ مولا کی معصومین کی حدیثیں ہیں جنہیں فریم کروانے کی ضرورت ہے، تاکہ آتے جاتے صرف گھروں میں نہیں، اپنے آفسوں میں لگائیں، اپنے اداروں میں لگائیں. کسی کے پاس کوئی جگہ ہے تو اپنی اس آفس میں لگائیں. آتے جاتے وہ آیت وہ حدیث سامنے آئے تو انسان کا مزاج بہتر ہو، انسان کا رویہ بہتر ہو جائے. دیکھا میں بھی فریم میں مولا کے نیم یا اس طرح سے اوکیجنلی میں تو ایڈٹ کرتی ہوں، بٹ علامہ صاحب نے پرماننٹ والا بھی ہے. میرے پاس مولا صاحب الاسر والزمان ہے جو اللہ تعالیٰ فرج شریف والا، جس میں مولا کا لکھا ہوا اللہم بارک لی مولانا صاحب الاسر والزمان. وہ تو مولا کے مجھے وہ میں نے غدیر، وہ ایک میں بعد میں بتاؤں گی، چلو بعد میں ٹھیک ہے. پر فریم والی بات سن کے I was feeling like کہ جیسے مولا نے آغا جی کے ذریعے میرے فریم والے ورک کو ہائی لائٹ کروایا ہو، تو میں نے کہا کیا کہنے. مومنات کے لیے پردے کا اہتمام تھا، so they all were inside the bargah and watching on the screen. حسین بادشاہ بہت خوبصورت، بہت مقبولیت والی مجلس ہوئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صدقے
صدقے صدقے सबसे ज्यादा जिस इमाम मासूम ने صدقے लोगों की हाजतें रवा करने صدقے का तमाम किया سبحان اللہ कोई बात हो सकता بے شک بے شک हर जमाने में एक हुज्जत खुदा का होना जरूरी है हज़रत अबू तालिब के जमाने में हुज्जत खुदा था हज़रत अबू तालिब بے شک بے شک ईमान ढूंढ रहे हैं ईमान उन्हें ढूंढता है بے شک بے شک हज़रत अबू तालिब का ईमान ढूंढने वालों हज़रत अबू तालिब को ईमान ढूंढ रहा है अबू तालिब कहेंगे तब ऐलान नबूवत होगा जिसकी कंप्लीट वीडियो महदवी डायरीज पे अवेलेबल है मस्ट वॉच देयर आफ्टर मजलिस एंड बरामदगी ताबूत जब सब अज़ादार बारगाह से चले गए तो मोमिनात ने वहाँ नौखानी की Next day, it's 25th Rajab. Last night, I was not there because of some reasons. And now, early I came here. Sorry, जो carpets यहाँ आ गए मौला मुझसे कज़ी मेरे से ये मौला का बैनर जो इकरा पर बाबू पे लगाया था और यह वाला बैनर जो सही है इधर लगा हुआ था यह अब ओपन कर दिया सारा कवर कर दिया सर्दी सर्दी की वजह से ना जहाँ मौला मुझसे सलाम का ताबूत है सदके वैसे तो मौला का जो ताज है ना माशाल्लाह माशाल्लाह उस पर भी मौला का नाम लिखा हुआ है पर ये रात को जो जेंट्स लोग हैं ना उन्होंने चेंज किया मौला का उन्होंने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नेम वाला जो है वो इधर सदके I was just inside the warga and suddenly I realized कि इस मकाम से जो खुशबू आ रही है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट मतलब एक साइड पर मौला इमाम हुसैन जान अलैहिस्सलाम का रोज़ा एक साइड पर मौला हुसैन जान अलैहिस्सलाम के बाद मज़लूम तरीन इमाम मौला मुहम्मद कासिम अलैहिस्सलाम और रोज़ेस की जो खुशबू होती है या फ्लावर्स की खुशबू होती है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट आज जिंदान से कोई कैदी हो गया है रहा रज़ा मौला सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद After coming all कनीज़ानी सकीना सलाम अलैहा सब ने मिल के सफ़ बिछाई मौला की माशाल्लाह के मौला का नेम लिखा हुआ है अली मौला जान हैदर मौला जान का नेम लिखा हुआ है ये इतना प्यारा मेंबर लेट्स हैव कंप्लीट लुक नाउ माशाल्लाह माशाल्लाह मौला साहिब अल-असर व ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ के ज़हूर में ताजिरो हम मौला का मेंबर पे रौनक अफरोज़ देखें राह आमीन और कनीज़ानी सकीना सलाम अलैहा आर डूइंग देयर ड्यूटीज़ और लेट्स हैव कंप्लीट लुक नाउ माशाल्लाह माशाल्लाह जहाँ कहीं मौला के नाम पे मजालिस वगैरह हुई मौला तमाम मजालिस को तमाम इबादत को तमाम ड्यूटीज़ को सबकी ड्यूटीज़ को कबूल व मंजूर फरमाए मलकाए कुम का पदर वाली ये मशहद का पदर सीरते मुस्तफवी वारिस हौज़े कौसर हाय मजलूमी जनाजा है सरे राह गुजर जबकि मौजूद है रोने को पिसर और दुख्तर पुल पे थलाशा
اس ڈور کے پیچھے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تابوت ہے، اور اٹ فیلز دا سیم لائک کہ جیسے باب الحوائج میں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی براؤن کلر کا ڈور ہے، سملر لائک ہیئر. نوک کرتے ہیں اینڈ لیٹس گو انسائڈ. گل پہ تھا لاشا ڈیورنگ اثر مغرب مجلس آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی تھی. دین اگین سب کے جانے کے بعد نوحہ خوانی کی گئی. موسیٰ کاظم وطن تیا کلی رو دیے مازارا موسیٰ کاظم وطن تیا دیا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تیا دیا وطن تے منگن دعا موسیٰ کاظم وطن تیا ایا پاس کو بہو ارمان مولا تیرا تنگ زندان کر سکی میں نماز ادا موسیٰ کاظم وطن تیا سیدی مولا